مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں پاسٹر آصف آج بڑے اہم ہی ٹاپک، ایک اسپیشل ٹاپک جس پر مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ میں اس پر بات کروں، کیونکہ آج کل بہت ٹرینڈ چل چکا ہے اور اس ٹرینڈ کی وجہ سے بہت ساری بھیڑیں پرگندہ ہو رہی ہیں۔ تو کلام مقدس میں سے ہم سیکھیں گے متی کی انجیل، اس کا 6 باب، اس کی 24ویں آیت، میتھیو چیپٹر 6 ورس 24۔ کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ خدا کا کلام ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ بعض دفعہ میں اس چیز کو سوچتا ہوں کہ منسٹری لفظ جو ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اس میننگ میں کہ منسٹری ان لوگوں کی ہے جن کے پاس انگریز ہیں، جن کے پاس دولت ہے اور جن کے پاس شہرت ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں کیسی منسٹری چل رہی ہے۔ آج کل ہر کوئی پوچھتا ہے جی کیسی منسٹری، کتنے گورے آپ نے قابو کیے، کتنی دولت آئی۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم جو اصل مقصد یسوع مسیح نے ہمیں کہا کہ جاؤ تمام خلقت کے سامنے انجیل کی منادی کرو اور شاگرد بناؤ اور باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، تو وہ بات کہاں گئی؟ ہر وقت ہر کوئی نوجوان لوگ خاص طور پہ یہی چیز پر لگے ہیں کہ ہم منسٹری اس لیے کریں، منسٹری بنائیں تاکہ ہم پیسہ اکٹھا کر سکیں۔ اور ہماری منزل کہاں ہے؟ ہم منزل اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہماری جو پروگریس ہے، ہم اپنے آپ کو اس دنیا میں ڈیولپ کریں، ہمارے پاس پیسہ آئے، ہمارے پاس شہرت آئے، ہمارے پاس گاڑیاں آئے، اور اس دنیا کی ہم سوچیں، کیونکہ جو آسمان پر ہمیشہ کی زندگی ملنی ہے اس سے ہم تو پیچھے رہ رہے ہیں۔ کیونکہ بنی اسرائیلی جب ملک مصر سے نکلے تو پولس رسول کہتا ہے کہ وہ نکلے تو نجات کے لیے تھے، نکلے تو ہمیشہ کی زندگی کے لیے، لیکن ان میں سے کچھ پہنچے۔ تو اسی طرح ہم بھی جو گمراہی کی راہ پہ چلتے ہیں تو بعض دفعہ ہم گمراہی میں رہتے ہوئے ہم نکلے تو نجات کے لیے ہیں، لیکن اس دولت اور ان خواہشوں کی وجہ سے شاید ہم ہمیشہ کی زندگی کھو لیں۔ تو میں خاص طور پہ بہت سارے لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ گمراہی سے باہر آئیں۔ ہم انگریزوں اور روپے پیسے کو منسٹری لفظ استعمال کرنے میں بہت زیادہ جلدی کر رہے ہیں کہ ہم منسٹری بنائیں۔ آج کل ہر کوئی نوجوان یہی چکر میں لگا، اور مجھے بھی بعض دفعہ بہت سارے دوست سوال یہ کرتے ہیں اور مجھے بڑی ہنسی آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ کی منسٹری کیسی چل رہی ہے؟ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے گورے قابو کیے، آپ نے کتنے پیسے کمائے، آپ نے گاڑیاں لی، اس شخص نے تو گاڑیاں بھی لے لی، اس شخص نے اتنی دولت کما لی۔ کیا ہماری جو منزل ہے، کیا ہمارا جو مقصد ہے بائبل پر یقین رکھنے کا، منادی کرنے کا، وہ صرف دولت ہے، گاڑیاں ہیں اور روپیہ پیسہ ہے؟ کیا اس مقصد سے ہم ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ ابلیس کی ایک شرارت ہے، یہ بہت بڑی اور گمراہی ہے جو ایشیا ممالک میں، یعنی جس میں انڈیا پاکستان آ جاتا ہے، بہت سارے ایسے غریب ممالک جو اس دولت کی گمراہی میں آ کے اپنے آپ کو خدا کی بادشاہی سے دور کر رہے ہیں، خدا کی محبت سے دور کر رہے ہیں۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، اور خاص طور پر جو خدمت گزار بھائی ہیں ان سے گزارش ہے کہ ضرور اس چیز سے باہر آئیں اور دعا کریں کہ خدا ہمیں سکھائے، روح القدس ہمیں سکھائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، نہ کہ ہمیں انگریز سکھائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ جب وہ کہے پروگرام کرنا ہے تو ہم پروگرام کریں، جب کہے کہ ہم نے یہ کسی کو کھانا کھلانا ہے، روپیہ پیسہ بانٹنا ہے، یا
بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ان کے کہنوں پر کرتے ہیں۔ میں اس چیز کے خلاف نہیں، لیکن میں ان لوگوں کو یہ میسیج دے رہا ہوں جو کہ بچور نہیں ہیں ابھی، جو کہ خادم بھی نہیں ہیں، اور بہت سارے نوجوان اس گمراہی کے شکار ہیں۔ میں بہت سارے نوجوانوں کو جانتا ہوں جن کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی سند ہے، نہ انہوں نے کوئی سیمنری کی ہے، پھر بھی وہ اس چیز کا شکار ہوئے ہیں، اور مقصد کیا ہے کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے انجیل کی منادی کرنی ہے، ہم نے یسوع مسیح کا وہ جو حکم ہے، حکم الہی، اس کو پورا کرنا ہے، بلکہ مقصد ہر ایک بیٹیوں بیٹوں کا یہی ہے کہ ہم نے روپیہ پیسہ کمانا ہے، اور ہماری جو اسٹیج ہے، ہماری جو منزل ہے، یہی ہے۔ آگے بادشاہی کا کوئی ان کی زندگی میں کنسیپٹ نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ہی ڈویل ہوں۔ تو پلیز اپنے آپ کو، اور خاص طور پہ جو نوجوان بیٹیاں بیٹے جو گمراہی کا شکار ہیں، تو ان کو ضرور ہے کہ گائیڈ کریں۔ اور میں پھر دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں انگریز یا منسٹری لفظ کے خلاف نہیں، لیکن ہمیں اس چیز کو سامنے رکھنا ہے کہ جیسے بھی جس طرح بھی ہم کام کریں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو کچھ بھی کرتے ہو یہ سمجھ کے کرو کہ ہم خدا کے لیے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ فارمل کے ساتھ کام کرتے ہیں، لیکن مقصد یہ ہونا چاہیے، جب فارملس کے ساتھ کام کرتے ہیں تو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے انجیل کی منادی کرنی ہے، آپ نے شاگرد بنانے ہیں، آپ نے خدا یسوع مسیح کے وہ حکم کو پورا کرنا ہے۔ مقصد آپ کا یہی ہونا چاہیے۔ یہ مقصد لے کے آپ انجیل کی منادی کرنے کے لیے نہ نکلے کہ ہم نے شہرت حاصل کرنی ہے، ہم نے گاڑیاں بنانی ہیں، ہم نے کوٹیاں بنگلے بنانے ہیں۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ آدمی جو ہے 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، یہاں تو ایک سے ملا رہے گا یا ایک سے دعوت کرے گا۔ تو ہم دولت کی خدمت کر رہے ہیں، نہ کہ خدا کی۔ خدا آپ کو برکت دے۔